بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیہ مخالفین عبرتناک انجام، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق سال 1973 یعنی 1973 میں OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نامی تنظیم نے یہ اعلان کیا کہ احمدیہ ایک ایسا فرقہ ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور اس فرقہ کے پیروکاروں پر مکہ میں حج پر جانے کے لیے پابندی لگا دی۔ پاکستان نے اس اعلان پر بڑی پھرتیاں دکھلائیں اور ماہ فروری سال 1974 میں OIC کی لاہور پاکستان میں منعقدہ کانفرنس سے گرین سگنل لینے کے بعد ستمبر میں پاکستان کے آئین میں ترمیم کر کے احمدیہ مسلم جماعت کو دائرہ اسلام سے نکال دیا۔ ریکارڈز کے مطابق OIC کی اس کانفرنس میں 36 اسلامی ملکوں کے بادشاہوں اور سربراہوں نے شرکت کی تھی، جن میں افغانستان، الجیریا، بحرین، بنگلہ دیش، چاڈ، ایجپٹ، گابون، گیمبیا، گینی بساؤ، انڈونیشیا، ایران، جارڈن، موراکو، سعودی عربیہ، کویت، لبنان، لیبیا، ملائیشیا، مالی، ماریتانیہ، نائجر، عمان، پاکستان، یمن، قطر، سینیگال، صومالیہ، سوڈان، سیریا، ٹونیسیا، ٹرکی، یوگنڈا، یونائٹڈ عرب اماراتس یعنی UAE، یمن، پیلسٹائن۔ یہ کل 36 ممالک ہیں جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ چند روز قبل اس چینل کے سننے والے ایک دوست مکرمی طارق کریم عارف صاحب، انہوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ تحقیق کی جائے کہ سال 1974 میں ہونے والی OIC کانفرنس، جس کے بارے میں اغلب گمان ہے کہ اس کانفرنس کے موقع پر پاکستان کو احمدیہ مسلم جماعت کو اسلام کے دائرہ کار سے نکال دینے کے لیے شاید گرین سگنل دے دیا گیا تھا، ان میں شامل بادشاہوں اور سربراہان مملکت کا آخر انجام کیا ہوا۔ اب ان میں سے چند ایک کا ذکر آج کے مختصر پروگرام میں کیا جاتا ہے، لیکن ناظرین ذہن میں رہے کہ تقریباً سب کے سب ہی یہ جو اس میں شامل تھے بادشاہ یا سربراہان مملکت، سب ہی اپنے اپنے عہدوں سے ہٹائے گئے اور بعد میں پھر شدید پریشانیوں اور خوفناک بیماریوں کا شکار ہو کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ افغانستان کے محمد داؤد صاحب جو تھے وہ ہٹا دیے گئے اور پھر اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ افغانستان کی آرمی نے ان کو قتل کر دیا۔ بنگلہ دیش کے شیخ مجیب الرحمن اگست 1975 میں فیملی ممبر سمیت ان کو بنگلہ دیش کی آرمی نے قتل کر دیا۔ چاڈ کے جو حکمران تھے فرانسوسس ٹامبالبیو، ان کو بھی ہٹا دیا گیا اور 1975 میں ان کی جو ملٹری تھی اس نے ان کو قتل کر دیا۔ مصر کے صدر انوار السادات تھے، یہ 1981 میں مصر کی فوجی جو تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ گینی، اس کے جو سربراہ مملکت اس کانفرنس میں شامل ہوئے تھے ان کا نام تھا فرانسسکو مارکیاس نوئیما، وہ بھی عہدے سے ہٹا دیے گئے 1979 میں۔ اور ایک مزیدار بات ان کے بارے میں یہ تھی کہ ملک کی فوج نے انکار کر دیا ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، یعنی سزائے موت دینے کے لیے، کہ وہ ان کو گولی نہیں ماریں گے۔ چنانچہ پھر اس ملک کی حکومت نے باقاعدہ موراکو سے فائرنگ سکواڈ کرائے پر بلوایا اور انہوں نے پھر ان کو فرانسسکو صاحب کو مارچ کر کے لے کے گئے اور گولیوں سے ان کو ہلاک کر دیا۔ ایران کے بارے میں آپ اکثر جانتے ہوں گے کہ وہاں کے جو شاہ ایران تھے وہ چلے گئے، اتار دیے گئے، پھر وہ مصر میں چلے گئے اور کائرو میں 1980 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل جو اس کانفرنس میں شامل تھے، ان کا بھی ایک دلچسپ قصہ ہے کہ 1975 میں یہ کسی دورے سے آئے تھے تو اپنے محل میں جو مہمان تھے ان سے ملاقات کا بندوبست کیا گیا، تو ان کا ایک بھتیجا تھا
وہ بھی ان ملاقاتیوں میں شامل تھا۔ تو جب ان کی نظر اپنے بھتیجے پر پڑی تو اس کو ان میں بڑی خوشی ہوئی، اور اس سے جب مصافحہ کیا تو وہاں پہ ایک شاہی خاندان میں رسم ہے کہ جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ اپنا ماتھا آگے کر دیتے ہیں ملنے والے کو کہ وہ وہاں پہ ان کو بوسہ دے سکیں۔ تو شاہ فیصل صاحب نے اپنے بھتیجے کے لیے ہاتھ مصافحہ کرنے کے بعد اپنا ماتھا ان کے سامنے کیا کہ یہ مجھے بوسہ دے لے۔ تو وہ جو بھتیجے صاحب تھے انہوں نے اپنی اس لباس کی جیب میں جو بھی قمیض یا کرتا لمبا پہنا ہوا تھا اس میں سے پستول نکالا اور 2 گولیاں ان کے ماتھے پہ مار دیں، اور تیسری گولی نہ لگ سکی۔ بہرحال یہ 1975 کا واقعہ، ان گولیوں کو لگنے کے بعد شاہ فیصل جو ہے وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ لیبیا کے معمر قذافی صاحب بھی اس کانفرنس میں شامل تھے۔ ان کو آپ دوستوں کو علم ہے کہ ناٹو کے جو فوجی تھے انہوں نے فائرنگ کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، ان سے آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ ان کو بھی ایک قتل کے الزام میں سزائے موت ہوئی اور پھر ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ یہ جو پیلسٹائن کے پی ایل او کے جو یاسر عرفات تھے وہ بھی سال 2004 میں وفات پائے گئے۔ ان کی وفات جو ہے وہ بھی ابھی تک اس میں کنفیوژن ہے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے یا کہ یہ کسی اور وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کی اہلیہ کے کہنے پر ان کے جو ریمینز تھے قبر سے نکالے گئے، اور پھر باقاعدہ 2-3 جو ایڈوانسڈ ممالک ہیں ان کے ایکسپرٹس نے ان پہ کام بھی کیا، لیکن ان کی آپس میں رائے نہ مل سکی۔ حتمی جو ابھی تک اس کو کنفرم تو نہیں کیا گیا، لیکن جو اکثریتی رائے ہے وہ اسی پہ جا رہی ہے کہ ان کو زہر دے دیا گیا تھا۔ تو اس طرح ان کا انجام بھی یہ اس طرح ہوا۔ اب ناظرین، یہ صرف تقریباً 10 کے قریب ایسے سربراہان مملکت یا بادشاہ جن کا آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن یہ جو 36 کے 36 ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ میں ان کو کسی کو کلک کر کے تلاش کرنا چاہیں، غلطی کا بہرحال مارجن کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے، اس میں کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جی 100% یہ درست ہوگا، لیکن جتنی کوشش کی گئی ہے یہی نظر آیا ہے کہ اس کانفرنس میں یہ جتنے 36 بادشاہ اور سربراہان مملکت تھے ان کا انجام بہرحال اچھا نہیں ہوا۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ عمدہ مخالفت میں انہوں نے جو بھی فیصلے کیے تو ایز اے اینڈ رزلٹ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جو انجام ہے وہ بہرحال عبرتناک کر دیا۔ تو آخر میں یہ جو پاکستان کے نام نہاد مذہبی جنونی 7 ستمبر کو فتح کے جشن منا رہے ہیں، مختصری یہ سارا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے یہ جو پیش رو ان کے گزرے ہیں اور جنہوں نے ان کاموں کو شروع کیا تھا ان کے انجام کو ذہن میں رکھیں، جن میں سے کچھ کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اور بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے ماضی کے ہونے والے واقعات سے کچھ سبق سیکھے اور اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ تو یہ اپنے پیش رووں کے انجام کو ذہن میں رکھیں اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دعائیں کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کے یہ جو نام نہاد مذہبی جنونی رہنما بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلیں۔